اب جو تحریک چلانے کی بات کی جا رہی ہے فواد چودھری صاحب، ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کال دی، وہ کے پی کے ہاؤس سے کہاں گئے، رابطہ نہیں ہو رہا تھا، بیرسٹر سیف صاحب کے بیان آتا ہے. پھر حال ہی میں جو جناح ایونیو پر پہنچے تو خود پی ٹی آئی نے آفیشلی انہوں نے ٹویٹر پہ ایکس پہ یہ پوسٹیں کی کہ سی ایم کے پی جو ہیں وہ مسنگ ہیں، یہ آفیشلی کہا گیا. تو اب اگر علی امین گنڈا پور صاحب اب دوبارہ کال دے رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کال کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ماضی کی طرح اب دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں دہرائیں گے وہ؟ دیکھیے وہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ سوال تو آپ علی امین صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. بٹ میری نظر میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، افیکٹو تحریک اب صرف تبھی چل سکتی ہے جب عمران خان کی بیگم اس کو لیڈ کرے، بہن اس کو لیڈ کرے، فیملی اس کو لیڈ کرے. اس کے بغیر ایک افیکٹو مہم جو ہے وہ چلنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر پھر وہ آ جاتا ہے نا فواد چودھری صاحب کے موروثی سیاست، تو اس سے بھی یہ لیڈرشپ اس وقت کہہ رہی ہے کہ شاید خان صاحب وہ نہیں چاہ رہے. تو بات یہ ہے کہ عمران صاحب پھر یہ ہے کہ پارٹی کی تنظیم ہو نا، اور پارٹی ایک پوری موجود ہو تو پھر تو صحیح ہے. اب اس وقت تو ایشو یہ ہے کہ پارٹی کی تنظیم ہی نہیں ہے اور پارٹی میں کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے جو اس طرح کی تحریک کو لیڈ کر سکے، چلا سکے. تو پھر اس کی غیر موجودگی میں تو کوئی اور موروثی سیاست کا تو تعلق ہی نہیں ہے. وہ کون سا کوئی چیف منسٹر بننے لگی ہیں یا وزیر اعظم بننے لگی ہیں کہ ہم ان کے اوپر یہ اعتراض کریں. یہ تو جدوجہد ہے. جدوجہد میں تو موروثی جدوجہد تو نہیں ہوتی نا. جدوجہد میں تو جو بھی آئے گا اس کا کریڈٹ ہے ان حالات میں آگے آنا، اور میرے خیال میں وہی ڈیزرو بھی کرتی ہیں اور وہی چلا بھی سکتی ہیں. کوئی اور چلا ہی نہیں سکتا تھا. نہیں چلا سکتا. لیکن اس وقت جو ایک اسٹریٹجی فواد چودھری صاحب کانگریس مین جو ہیں ان کی طرف سے جو خط لکھا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یو کے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے خط لکھا گیا، اب یہاں پر پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کی بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے؟ بہت زبردست اسٹریٹجی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خط کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ یہ خط اوورسیز پاکستانیوں کے دباؤ پہ لکھے جا رہے ہیں جو کہ ایک ایسٹ ہے پاکستان کا. عمران خان کا اس وقت جو اصل آپ سمجھیے جو طاقت ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، اور انہوں نے جس طرح سے اپنے وسائل کو، اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کو تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے استعمال کیا ہے، اس پر تو ان کو بڑا سلام پیش کرنا چاہیے. اور جو بھی شخص دنیا میں پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کے سول رائٹس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ امریکی ہے، چاہے وہ برطانیہ کا شہری ہے، چاہے وہ عرب ہے، پاکستان کے عوام کا وہ دوست ہے اور پاکستان کے لوگوں کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کرنا اور یہ کہنا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو شاید وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں گے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے اور وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو؟ دیکھیے جس طرح سے پاکستان میں فوج ایک حقیقت ہے، اسی طرح سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں امریکہ ایک حقیقت ہے، سعودی عربیہ ایک حقیقت ہے، چاہے چین ایک حقیقت ہے، اور یو اے ای ترکی ایک حقیقت ہے. تو ان سب کا ایک اپنا اپنا رول ہے پاکستان میں. تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اب اس سے فرق نہیں پڑے گا، اور شاید یہ بھی نہیں کہا جا سکے گا کہ اس سے اتنا فرق پڑے گا کہ ہر چیز ہی بدل جائے گی. سو ٹروتھ لائز سم ویئر ان بٹوین. میری نظر میں جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کا جو کچھ چیزیں ہیں بڑی واضح ہیں. وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی اتنا پسند نہیں کرتے ہیں. از اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ان کا جو پورا ڈیمنر جو ہے، اس کی پوری جو شخصیت ہے ان کی، اس کے بعد وہ دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. ہی از ویری بزنس فوکسڈ. جنگوں کے وہ خلاف ہیں جو عمران خان بھی خلاف ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، عمران خان سے جو ٹرمپ فیملی ہے ان کے تعلقات کوئی سپرفیشل نہیں ہیں، کافی گہرے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے فرق پڑ بھی سکتا ہے.
पढ़ भी सकता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आपको याद होगा, आप खुद सलाखों के पीछे रहे हैं, आप खुद गिरफ्तार हुए। आपके उस वक्त जो रहनुमा, आपके जो करीबी दोस्त थे, वो जब रिहा होते थे उनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता था। अभी जब बुशरा साहिबा की ज़मानत हुई और वो रिहा हुई, तो अब खुद जो हुकूमती रहनुमा हैं वो ये गुफ्तगू करते हैं, वो ये चेमगोइयाँ पार्लिमान के अंदर भी हमें सुनने को मिल रही हैं कि शायद बुशरा साहिबा जो हैं वो किसी बातचीत के नतीजे में बाहर आई हैं। आप समझते हैं कि वाकई कोई बातचीत हुई होगी, या आप समझते हैं कि नहीं, अभी अदलिया में आप समझते हैं कि नहीं, ये मेरिट पर फैसला हुआ है और पहले जैसी सूरत हाल नहीं है जिससे आप गुजरे हैं? नहीं, सूरत हाल तो तकरीबन पहले जैसी ही है। और मेरे ख्याल में जो बुशरा बीबी की जो जमानत है, उसमें चूंकि पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है, तो हर बंदा जो है वो हर वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ढूंढता है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई एतबार नहीं है किसी इदारे का, किसी का। उसकी वजह से ये कॉन्स्पिरेसीज जो हैं ये बनती हैं। मेरी अपनी वैसे ज़ाती एनालिसिस, आई कैन बी रॉन्ग, मेरे ख्याल में ये कोई डील नहीं है, एक्चुअली गवर्नमेंट की स्कीम है। और वो ये समझते हैं कि अगर बुशरा बीबी भी बाहर होंगी, इमरान खान की बहनें भी बाहर होंगी, बाकी फैमिली भी बाहर होंगी, तो ये पार्टी के अंदर एक ग्रुप बंदी शायद क्रिएट हो, और हुकूमत समझती है कि इससे उन्हें फ़ायदा होगा। जो उनका एनालिसिस मेरे ख्याल में इसलिए गलत है कि अल्टीमेटली इन सब ने इमरान खान की ही सुननी है, उनके बाहर नहीं जाना। पर मुझे लगता है कि हुकूमत की डील से ज़्यादा स्कीम है कि ये सारे लोग जो हैं इनको बाहर रखा जाए और देखा जाए क्या होता है।